صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. ان کی دعوت ہے طرف اللہ کی سب کے لیے. ان کی دعوت ہے طرف اللہ کی سب کے لیے. ان کی دعوت ہے طرف اللہ کی سب کے لیے. ان کی طاعت سے ہوئے مقبول حق اہل ہمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ سلیم بھائی واہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاست متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی ناظرین کو ہمارے آڈیو آج ماشاءاللہ اچھی دی ہے، 16ویں روزے تک پہنچتے پہنچتے اچھی دی ہے. ہمارے لائٹنگ کے جتنے لوگ ہیں ان کو سری جھکا لیتے تو اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے سکندر بھائی بیٹھے ہوئے، باقی جتنے جمی جیب آپریٹر، کیمرہ مین، تمام جتنے یہاں پر ہمارے ساتھی ہیں، سلیم شریف صاحب، جناب آصف شاہد صاحب، ہمارے دونوں کیمرہ مین ادھر، اور ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم. اسلام آباد، لاہور میں ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے، یعنی دیکھی جاتی ہے برات ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیکنیکل کے لوگ، ان کو اور پوری ایکسپریس کی ٹیم کو جنہوں نے دامے درمے سخنے اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں حصہ لیا، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. آج ایم سی آر سے آواز نہیں آئی بھائی، ایم سی آر سے وعلیکم السلام نہیں آئی، سب مل کے بولو بھائی. ہاں چلو وعلیکم السلام. ناظرین محترم، آج الحمدللہ پاکستان میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج 15واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 16واں روزہ افطار کیا جائے گا. یعنی پاکستان میں آج 15 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج ہفتے کا دن ہے. آج مئی کی 9 تاریخ، 9 ہی ہے نا بھائی، 9 ہے، اور 2020 عیسوی ہے. ناظرین محترم، یہ جو شعر میں نے پڑھا یہ بڑا کمال کا شعر ہے. اس میں دعا الی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں داعی الی اللہ، دعوت دینے والا. دعا الی اللہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ نے اس بھٹکی ہوئی، اس اجڑی ہوئی، اس بکھری ہوئی پوری قوم کو، یہ جو اب ہم نظر آتے ہیں اس شکل میں، ورنہ ہمارے اجداد سادات کو چھوڑ کے ہمارے اجداد تو قار مذلت میں تھے. اردو کا مشکل ورڈ ہو گیا، قار مذلت کا مطلب یہ کہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو ہمارے اجداد تو اس طرح تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر سب سے پہلے تو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا. قمار بازی، جوا، شراب نوشی، جتنے سارے برے کام تھے، پاسے پھینکنا، بد اخلاقی، بد تہذیبی، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. تو یہ تھا دعا الی اللہ، آپ نے سب کو اللہ کی طرف بلایا. اب اللہ کی طرف بلانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہم بلانے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا توحید. واضح صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا توحید.
توحید کی دعوت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید یہ ہے ہی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو بس ایک مانو. ایک تو مان رہے ہیں لوگ، پرابلم ایک ماننے پر نہیں ہے، پرابلم یہ کہ اور معبود جو بنا لیے. پرابلم تو یہ ہے ہی نہیں. کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کلمے میں ایک کا تو ذکر ہی نہیں ہے. نہیں، کہاں ذکر ہے کلمے میں کہ اللہ ایک ہے؟ نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو ذرا بچا لیجئے، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے. ڈاکٹر صاحب بچائیں گے؟ یہ جو معبود بنایا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یار میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، آپ راشن دے دیں، کسی آپ دے دیں. آپ اگر دیں گے تو میرے گھر میں راشن آئے گا، میں کھا سکوں گا. آپ راشن دیں؟ رازق کون ہے پھر؟ مقصد یہی کہنا تھا کہ معبودیت کا تاج اگر کسی کے پاس ہے، سر تو بول نہیں سکتا میں، یہ ان چیزوں کو بڑا احتیاط کرنا پڑتا. معبودیت کا تاج جس کے تصرف میں ہے، جس کی طاقت میں ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ. اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں. وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے اللہ کی تعریف، جو کہ بہت مختصر سی میں نے بیان کی ہے. ورنہ قرآن کہتا ہے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کو کاٹ کر ان کے قلم بنا لو، تب بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ اللہ کی تعریف اس طرح کرتے تھے، دعا الی اللہ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. واصل شاہ صاحب، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر. کہاں سے؟ سریا سے زمین پر آسمانوں نے ہم کو دے مارا. ہم نے تو وہ میراث ہی گوا دی. ہم تو کبھی معزز ہوا کرتے تھے زمانے میں. آج ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں بابا کچھ دے دے گا، فلاں کچھ دے دے گا، فلاں کچھ دے دے گا. ہم پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس جو جالی ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، بابا ہمارا مسئلہ حل کر دو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے. اقبال کہتے ہیں معزز تھے زمانوں میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم خوار ہوئے تارک قرآن، تم نے قرآن چھوڑ دیا. اصل میں آئے نہیں محمد صاحب، تم نے قرآن چھوڑ دیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا. اب میں کبھی آپ کو اگر اپنی مثال دوں تو صرف اتنا دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ پچھلے سال. سب نے مل کر چاہا کہ میں ختم ہو جاؤں، اللہ نے چاہا کہ میں ختم نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس رمضان لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تم کسی کو گرا نہیں سکتے. آج گھر گھر میں ایکسپریس کی نشریات لگی ہوئی ہیں، آج گھر گھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آج گھر گھر میں. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ کوشش مت کرنا اللہ کے معاملات میں روڑے اٹکانے کی کوشش مت کرنا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندی دیتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک تھرون دیا ہوا ہے، میں نے وہ تھرون رکھا ہوا ہے. میرا تھرون مت چھینو یار، میرا تھرون مت چھینو، ورنہ یہ گیم آف تھرون بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چھیننے کی کوشش کی تو دیکھو آج میں بیٹھا ہوں، اور جو سب چھیننے والے آج نظر نہیں آ رہے لوگ. آج پچھلے سال والی پارٹیاں نظر نہیں آ رہی. مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو دعا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف پکارو.
اللہ سے مانگو اور یہ یقین رکھو کہ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب تک تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب تک کیا مطلب؟ یہ تمہیں کیسے پتا کہ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ یہ کہو کہ ہمیشہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہمیشہ اللہ تمہارے ساتھ اس وقت ہوگا جب تم 3 کام کرو گے، بڑے سمپل سے 3 کام نوازے چاہتے ہیں۔ ایک تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ کبھی بھی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی یہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نانی بھائی؟ بے شک۔ اور تیسری بات، اس کے حبیب سے اتنا پیار کرو کہ ختم نبوت کی لکیر جہاں کھینچی ہو نا اسے عبور کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ یہ آپ کر لیں، سبحان اللہ۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ڈوبتے ہیں۔ پھر تو آپ کی تکالیف کی منجدھار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیبی ہاتھ آ کر آپ کو بھنور سے نکال کے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا ہے نا؟ بے شک بے شک۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر انسان ان کو سمجھ لے تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے کچھ ہے نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریک لے رہا ہوں میں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ، کیونکہ امام حسن کا بھی ذکر ہو جائے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ حضرت عائشہ نے ان کو پالا ہے، رسول کے گھر میں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں کچھ چھپائے ہوئے جیسے کہ وہ آ رہے ہیں، تو میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ جب رکے تو میں نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ کی چادر میں کیا ہے؟ تو حضرت اسامہ سے بہت پیار کرتے تھے، اپنی چادر کھول دیا آپ نے، تو میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے ایک باہیں جو ہوتی ہیں نا، ایک باہ میں حضرت امام حسن ہے، دوسری باہ میں حضرت امام حسین ہے۔ اب دیکھو اسامہ، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اسامہ میں ان سے بہت، اب اس جملے کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ رسول نے کبھی یہ نہیں کہا جیسے کہ کدو یا لوکی، یہ نہیں کہا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کدو اور لوکی پر لوگ مرتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، صحیح ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح۔ نہیں بتائیں، مجھے بتائیں، آپ سمجھے بات کو؟ ایسے ہی، دیکھیں ایسے ایسے ہی۔ بابا آپ میں آئی، بالکل کہ بالکل، کدو اور لوکی پہ لوگ مرتے ہیں، بالکل پتہ نہیں، رسول نے کہا نہیں ہے، رسول نے کہا نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس نالین کو بہت پسند کرتا ہوں، یہاں لگاتے ہیں، یہاں بالکل محبت، مرتے نالین کے لیے، بالکل۔ نالین پاک کا نقش بھی کہیں نظر آ جائے، بالکل ہے نا؟ مرتے ہیں، بالکل، اصل تو ہے ہی نہیں، اصل تو پتہ ہی نہیں، بالکل۔ نقش نظر آ جائے یہاں لگاتے ہیں، لیکن ان کو کہہ رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو مرنے سے بھی آگے گزر جاؤ، بے شک بے شک، انتہا کر دو محبت کی، ایسی محبت کی انتہا کر دو کہ دنیا دیکھے کہ تمہارے نبی نے کہا تھا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان کے لیے جان دے دو اپنی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں فرمایا اسامہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور پھر آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اب ایک اور بات آ گئی یہاں، رسول جس کے لیے دعا کرے وہ کبھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ قبول ہوگی، قبول ہوگی۔ ہاں تو بتائیں، آپ لوگ حج کے موقع پر حلق کیوں کراتے ہیں یا قصر کیوں کراتے ہیں؟ قصر کرانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے، اور حلق کرانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ مغفرت کی دعا کی۔ تو آپ حلق کراتے کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی مغفرت کی دعا ہے، آپ اپنی دعا کے لیے تو اتنا تڑپ رہے ہو، سوچو کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں بچوں کے لیے کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، تو کیا اللہ محبت نہیں کرتا ہوگا؟ بے شک کرتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، آخر جملہ وقفے میں جا رہا ہوں، پھر چپ ہوئے اور کہا اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ واہ اے میرے پروردگار میں حسن حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، اے رب تو مجھ سے محبت کر پروردگار، میں تیرے حبیب کے دونوں نواسوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، اس لیے میں سب سے کہتا ہوں جو اس وقت پیار کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں
اے اللہ میں حسن حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ہم سے محبت کر پروردگار، کیونکہ تیرے حبیب نے کہا تھا کہ جو حسن حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرے گا۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اب وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔